ہم ایک نصرت سحر عباسی صاحبہ کو جانتے تھے اور آج ایک بدلی ہوئی نصرت سحر عباسی صاحبہ ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت روپ ہے آپ کا۔ یہ کہنا کچھ لوگوں کا کہ خواتین جب پردے میں ہوتی ہیں وہ نارمل نہیں ہوتی ہیں، تو کیا خواتین کا پردہ کرنا یا حجاب لینا یہ بتا سکتا ہے کہ وہ نارمل ہیں، باصلاحیت ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے کچھ ہی دنوں پہلے پردہ شروع کیا، آپ کو کیا کبھی کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا نصرت صاحبہ؟ تھینک یو سو مچ سمیہ کہ آپ نے یہ ٹاپک لیا، بہت شکریہ۔ اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس پر بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کیا، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے جی بالکل۔ یہ حجاب یا پردہ، اس کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی خلائی ایسا لباس ہے جو پہنتے ہیں تو اس سے ہماری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں خواتین کی، اور خواتین آئیں بائیں شائیں بکنے شروع کر دیتی ہیں، یا جو وہ ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی؟ مطلب یہ تو ایک شرعی پردہ ہے، اور یہ ایک ایسا محفوظ ایک ایسا تقدس دیتا ہے عورت کو کہ جو عورت یہ کرتی ہے یہ وہی بتا سکتی ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ لوگ اس طرح کی سوچ کیوں، یہ یا تو وہ مغرب کی طرف سے یہ سوچ آ رہی ہے، ہماری طرف ڈالی جا رہی ہے ذہنوں میں۔ اچھا، اگر یہ بات تھی تو ہماری بیبیاں، ہمارے اسلام میں جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جتنی بھی ان کے ازواج مطہرات یا اصحاب یا جتنے بھی امام، سب نے اسی طرح پردے کیے تھے، اور ہم انہی کے ان پر چل رہے ہیں، سنت پر۔ تو کتنی بری بات ہے سمیہ، اگر تو کوئی یہ سوچ کے کہہ رہا ہے کہ اس طرح عورت کی صلاحیتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب میں نصرت سحر عباسی سمیہ سے بات کر رہی ہے تو بالکل۔ میں پتہ نہیں کیا کچھ اور شول بک رہی ہوں، میری صلاحیتیں ختم ہو گئی، اب میں ایم پی اے ممبر کے حیثیت میں شاید وہ اپنا کام نہیں کر پاؤں گی اور پارٹی مجھے نکال دے گی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے بعد سے مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے، میں باقاعدہ اسمبلی کے سیشن لے رہی ہوں۔ جی ہاں میں بالکل۔ تمام جتنے بھی باہر اسلام آباد کل لایا سے واپس اور آئی ہوں۔ آپ کے جوش میں مطلب کوئی اگر کمی ادھر نہیں یہاں ہے، میں بات آئیے کر رہی نصرت صاحبہ، آئی ریئلی اپریشیٹ یو، کبھی جیسے آپ پہلے بات کرتی تھیں آپ آج بھی ویسے ہی بات کرتی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا نادیہ، میں آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی۔ نادیہ مرزا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سحر صاحبہ، تو ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ نادیہ، آپ بہت لمبا کریئر ہے، صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کئی سال ہو گئے آپ کو، اور ظاہر ہے میں نے آپ کو دیکھا ماشاءاللہ آپ آج حجاب لیتی ہیں، پہلے ہم نہیں لیتی تھی، میں نہیں لیتی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، جس طرح ٹرول کیا جاتا ہے، جس طرح ان کے بارے میں نامناسب زبان استعمال کی جاتی ہے، آپ ان چیزوں کو کس طرح سے لیتی ہیں اور آپ مقابلہ کیسے کرتی ہیں؟ سمیہ، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو۔ میں اب نارمل اور نارمل کی ڈبیٹ میں نہیں پڑھوں گی۔ ایز فار ایز آپ نے ٹرولنگ کا ذکر کیا، تو ٹرولنگ جو ہے وہ نہ آپ کے گیٹ اپ سے ہوتی ہے، نہ آپ کے حجاب سے ہوتی ہے۔ آپ حجاب میں ہوں گی تو بھی ہو سکتی ہے۔ ٹرولنگ تو وہ ہے جو آپ پولیٹیکل ڈفرینس یا ڈفرینس آف اوپینین کو آپ لے لیجئے، اس پہ آپ کی ٹرولنگ ہو جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ونس یو آر ان حجاب، تو وہ نشانہ جو ہے وہ آپ کا حجاب بھی بنتا ہے۔ مطلب فار ایگزامپل، اگر کوئی جس لڑکی نے بھی حجاب نہیں لیا ہوا، یہ اپنی ایک آپ کی بڑی پرسنل اور مکمل طور پر آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ لینا ہے آپ لیں، آپ نہیں لینا آپ نہیں لیں۔ بالکل۔ مگر جس ٹرولنگ کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں انفارچونیٹلی جب میں نے حجاب لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ یا اس جملے کا نشانہ میرا حجاب بن جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آج کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں نے بات کی وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو چل جی رہی ہے جی معافی ہے، وہ فوراً انہوں نے کہا کہ جی آپ تو بس رہنے دیں اور آپ حجاب اتاریں، اور پھر آپ ان کا میں وہ الفاظ بھی نہیں یہاں پہ دہرا جی سکتی میں نے کہ وہ آپ پڑھا کو بلا ٹویٹ۔ آپ حجاب اتاریں اور پھر مکمل طور پہ جھوٹ بولیں۔ تو بھائی میں جو بول رہی ہوں، جو میں رائے رکھتی ہوں، جو میرا اوپینین ہے، جو میری سوچ ہے، اس کا میرے حجاب سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ تو بڑی ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ نصرت سحر بڑی اچھی بات ہے، میں ان کو بھی، میری ان سے رابطہ نہیں ہوا بڑے عرصے سے، بڑی اچھے ان سے ہمارا تعلق رہا ہے جب میں کراچی میں تھی، ان کو بھی میں بڑا اپریشیٹ کروں گی، اللہ سب کو یہ توفیق دے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ہم جو نارمل ایب نارمل کی جنگ میں پڑ گئے ہیں نا، تو یہ نارمل ایب نارمل کی جنگ جو ہے یہ عورتوں کے لیے نہیں، یہ آدمیوں کے لیے ہونی چاہیے۔ صحیح بات اور ہے۔ ان آدمیوں کے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی کی ضرورت ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے حجاب لے لیا، میں یہ پکے یقین سے پوری اتھارٹی کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ سمیہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ since I have started taking hijab,
I feel myself more secure, more confident. But yes, hurdles بھی ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کچھ ایسے لوگوں نے میرے شو میں نہیں آئے. Can you believe it? میں ان کا نام نہیں کبھی ڈسکلوز نہیں کیا, شاید آگے بھی نہ کروں. ان کا پردہ میں رکھوں گی. جنہوں نے یہ کہہ کے ریفیوز کیا کہ ہو نادیہ مرزا نے تو اب اتنا بڑا حجاب لے لیا ہے, اب ان کے شو میں کون آئے گا. یہ کیا بات تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں. مطلب دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ آپ کو کیا, آپ وہی بات ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ لباس جو ہے وہ کسی کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. یہ بحث کیوں چھڑتی ہے, یہ بات کیوں ہوتی ہے, میں تو اس بات پر حیران ہوں. جی جی, عورت کو صرف ایک دیکھنے کی چیز سمجھتا ہے آج. ہاں بالکل. یہ جو نارمل اور اب نارملٹی ہے نا, یہ بیسیکلی یہ آدمیوں کے مائنڈ سیٹ کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے. صحیح کہہ رہے ہیں عورت کو آدمی سمجھ رہا ہے کہ اس کو جائیں گے دیکھیں گے تو تھوڑی سی جو ہے نا ان کی ٹھڑک میں افاقہ ہوگا. یہ مسئلہ ہے. اور جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کو بھی نشانہ بنانا ہے. میں بھی بہت سارے جملے سنتی ہوں, دن رات سنتی ہوں نصرت سحر صاحبہ, سوشل میڈیا پہ سنتی ہوں, ادھر ادھر سے میرے کانوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں کریں گی پردے کی. جن کو پتہ ہے پردہ کیا ہوتا ہے, جو کبھی دوپٹہ نہیں لیتی ان کو پتہ ہے پردہ کیا ہوتا ہے. میرے بھائی ہم بھی مسلم معاشرے میں رہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے, ہم پورے کپڑے پہن کے اسکرین پر آتے ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ میرا تعلق ایک مسلم گھرانے سے نہیں ہے. نصرت صاحبہ یہ کیوں ہوتی ہے, یہ بحث کیوں ہوتی ہے عورت کے لباس پر, عورت کے پردے پر, اس کے باپردہ ہونے پر, اس کے باپردہ نہیں ہونے پر؟ یہ ہم عورت کو ایک عجیب سا سمبل بنا کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ بحث کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے, اور ہمارے معاشرے میں مرد جو ہے وہ تربیت یافتہ مرد جس کی صحیح تربیت ہی نہیں ہوئی اس کے گھر سے, اس لیے وہ ان چیزوں پر پڑتا ہے. اور وہ پھر اس کا موضوع ہی عورت ہوتی ہے. وہ جہاں بیٹھے گا, جدھر بیٹھے گا, جس آفس میں ہوگا, اسمبلی تک میں ہوگا نا, اسمبلی میں بھی ہوگا تو وہ عورت کو موضوع بحث بنائے گا. اور پھر اس کو اس کے لباس, اچھا اگر ان سے آپ بات کوئی کر رہا ہو نا تو پتہ چلے گا وہ ہر خاتون, اگر میں اسمبلی میں ہوں تو آپ کئی مردوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ میں جیسے اب میں حجاب میں ہوں, میرے علاوہ جتنی ایم پیز ہیں, کوئی موٹی ہے, کوئی پتلی ہے, کس کا جسم کیسا ہے, کس کا کون سے جسم کا حصہ کیسے ہے. اچھا یہ بات بڑی ہے کہ کیوں, آخر وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں, کیوں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.